کس نے ماری سینیٹائزر سینیٹائزر والی بات سنیں گے. میں آپ کو حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں, میرے یہ بھائی کو بھی میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. بوتل کس نے ماری؟ میری سنیں, چونکہ مجھے ہاؤس سے باہر کیا ہوا تھا, میں ہاؤس میں تھا نہیں, مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. میں باہر اس جو ڈور ہے اس سے دیکھ رہا تھا. پہلے ایک جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے اسپیچ شروع کی, ایک ہمارے کولیگ کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں چھوڑی, انہوں نے اپنی ساری بات کی, جس کے رد عمل میں ادھر سے 6 7 8 کھڑے تھے, اس میں سے ایک نے ماری ہے بالکل نون لیگ کے ایک وہ سینیٹائزر. خدا کا واسطہ آغا صاحب, اگر میں آپ سے کس نے بولا؟ آپ ہاؤس کے اندر موجود تھے؟ میں ہاؤس میں کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ, آپ فوٹیج دے دیں, باقی چھوڑیں. اچھا یہ میں اس پہ عمر ایوب کے ساتھ میرا بھائی ہے, اس پر میں ان کے ساتھ جو یہ بولیں گے. پی ٹی آئی سے کون بول رہا تھا؟ عطا اللہ خان. عطا اللہ خان, کوئی بات ہوئی نہیں. اور اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے آج بالکل میں بھائی جان اس پہ میں آج کو دیکھیں یہ باتیں ساری میرے منہ زبانی کی کوئی فائدہ نہیں ہے, ریکارڈ موجود ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایک ساتھ میں دکھاؤں کہ پچھلے 3 4 روز 5 روز میں ہوا کیا پاکستان کے ساتھ. یہ سارے منتخب لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی یہ جنہوں نے مجید صاحب ہیں نا جن کا آپ نے نام لیا, انہوں نے کچھ دن مجید نیازی صاحب نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو پہ ہاؤس کے اندر پہلا جھگڑا بھی اس کے ساتھ میرا ہوا تھا, وہ جو نعرے بھٹو صاحب کو اور شادی عمری صاحب کو گالی دیا. دکھائیے گا, چلائیے گا جی. دوسرا بھی دکھائیے جہاں پہ وہ خواتین وہ پوسٹر چھین کے پھاڑ رہی ہیں, وہ ہے ہمارے پاس کلپ, تو وہ بھی دکھائیے. وہ اسی ایوان کے اندر کا وہ بھی واقعہ وہ بھی پلے اور پی ٹی آئی کی محترم رکن جی, اور وہ یہاں پہ آ کے ہمارے گورنمنٹ بینچز پہ آئی تھی پی ایم ایل این کی خواتین. کیوں گورنمنٹ پیچھے نہیں ہو سکتا؟ سوری, غلط بات. ابھی خود ہی قانون یہاں پہ آ کے آپ کسی کو تیش دینے کی بات ہے. یہ کسی کو تیش دینے والی بات ہے نا, کیوں آپ کرتے ہیں؟ اس سے میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ایک جو ٹاک شو کے اندر ڈاکٹر فردوس نے کیا, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے, اور کسی کے ساتھ اس سے زیادہ میرے خیال ہزیمت امیز کوئی رویہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ خاتون کے اوپر نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا, اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے, عزت کا تقاضا یہی ہے. لیکن جو کچھ ہوا اس پروگرام میں بھی وہ بذات خود ایک قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. یہ آپ کے سامنے ٹی وی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس کے جواب میں انہوں نے محترمہ نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ بس یہ نہ ہی بولیں کہ میں اس کے اوپر کیا بولوں کہ کیا زبان اس میں استعمال ہوئی تھی. تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جی, میں خرم صاحب اس کو کیسے ڈیفائن کروں معلوم نہیں ہے مجھے, لیکن آپ لوگ ایک ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں منتخب لوگ. ملک صاحب دیکھیں, نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2018 میں جو ہائیبرڈ نظام قائم کیا گیا, اس کے اندر فاشزم کا زہر شامل ہے, اور وہ زہر بالآخر 3 سال بعد کھل کر باہر آ گیا ہے. کوئی فیشزم کا زہر نہیں ہے. سنیے, ہم نے آج سنوں گا کیونکہ آپ نے 2011 میں ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا. انتظار کرے, 2023 کا انتظار کرے, الیکشن ہوگا اس کے بعد کریں گے. میں نے خود 40,000 سے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو شکست دی ہے. کوئی چیز نہیں ہے, جب ان کا مرضی ہوتی ہے تو الیکشن رزلٹ اپوزیشن پر حملہ آور نہیں, ان کو منظور نہیں ہوتا تو یہ اس پہ حکومت اپوزیشن پر حملہ, جب حکومت اپوزیشن پر حملہ ہوتی ہے اس کو فاشزم کہتے ہیں. آپ نے